اور کمال کی بات ہے اسلام نے دنیا چھوڑنے کا حکم ہمیں دیا ہی نہیں ہے. اسلام نے کہا بلکہ عیسائیت پہ رد کیا ان پادریوں پہ جنہوں نے عیسائی مذہب میں رہبانیت کو ایجاد کیا کہ دنیا چھوڑو گے تو خدا راضی ہوگا. عیسائیت جو رہبانیت کی طرف گئی نا اس کے بڑے نقصانات کیا ہوئے. قوم عیسائی مذہب سے بغاوت پہ کھڑی ہو گئی. آپ کو پتہ ہے جو 16ویں صدی عیسوی ہے 1510 1520 یہ جو 16ویں صدی جسے کہا جاتا ہے نا 1500 کے بعد, آج سے تقریباً 600 700 سال پرانی بات کر رہا ہوں میں, یہ اسلام کے عروج کا دور تھا جب اسلام اپنی بلندیوں پہ پہنچا ہوا تھا. گریٹ امپائر مسلمانوں کی امپائرز تھیں. اس وقت سائنسی ترقی بھی مسلمانوں کی عروج پہ تھی اور یورپ تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا. سائنسی ترقی بھی نہیں تھی, توہم پرستی بہت زیادہ, نہ صفائی ستھرائی, اور عیسائیت اپنے زور پہ تھی یورپ میں. اب آپ دیکھیں ادھر عیسائیت زور پہ ہے, سائنسی ترقی نل ہے, ادھر اسلام عروج پہ ہے اور مسلمان سائنٹسٹ جو تھے وہ بھی کس پہ تھے, عروج پہ تھے. اس کا مطلب اسلام جب آیا تو سائنس نے ترقی کرنا بولو نا شروع کی ہے. یہ جو ہماری یونیورسٹیاں تھیں نا اندلس میں قرطبہ میں, یہاں یہ یورپین, اس وقت امریکہ تو دریافت نہیں ہوا تھا, یہاں یہ یورپین اقوام آ کے ہمارے سائنسدانوں سے ہماری یونیورسٹیوں میں سائنس پڑھا کرتے تھے. پھر جب یہ واپس جا کے دیکھتے اور اپنی سوسائٹی کا حال دیکھتے کہ پادریوں نے کس طرح سے ان کو سائنس اور ٹیکنالوجی سے دور کیا ہوا ہے اور مسلم اسکالرز کیسے سائنس کے میدانوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھے ہوئے, اور اتنا آگے بڑھے ہوئے تھے کہ دینی مدرسہ اور سائنسی یونیورسٹی یہ دو الگ الگ چیزوں کے نام نہیں تھے. ایک مدرسے میں دین بھی سکھایا جا رہا ہے, وہیں سائنٹسٹ بھی وہیں پیدا ہو رہے ہیں. نہیں یہی بات میرا خیال ہے. تو یہ جو مذہب سے بغاوت شروع ہوئی ہے نا یورپ میں, یہ اصل میں مسلمانوں کو دیکھ کے شروع ہوئی ہے. اس کا بہت بڑا ذریعہ مسلم ہے کہ وہ واقع دیکھتے تھے کہ یہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اور ہمارے والے جو ہے جب وہ اس نے ایک گیلیلیو تھا نا, اس نے جو دعویٰ کیا تھا زمین گول, گیلیلیو تھا کون تھا وہ, ایک سائنٹسٹ تھا نا مشہور جس نے دعویٰ کیا زمین کیا ہے, گول ہے. تو اس پہ پادریوں نے کیس کر دیا کہ تورات میں تو انجیل میں تو لکھا ہے زمین چپٹی ہے, حالانکہ نہیں لکھا ہوا انجیل میں. جو توہم پرستی جو بھی آئی انہوں نے مذہب کے کھاتے میں ڈال دی. مسلمان سائنسدانوں نے جب بھی کوئی دعویٰ کیا ان کے مقابلے میں کبھی بھی مذہبی اسکالر کھڑے نہیں ہوئے, کیونکہ قرآن نے کوئی ایسا دعویٰ ہی نہیں کیا جو سائنس کے اگینسٹ ہو, کوئی اگینسٹ ہو سائنس کے. تو اسلام میں سائنس نے ترقی کیوں کی ہے, اس لیے کہ اسلام نے کھوپڑی استعمال کرنے کا حکم دیا. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, یہ گوروں کی لکھی ہوئی باتیں آپ کو کے سامنے میں پہنچا رہا ہوں کہ گوروں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ اسلام کے دنیا میں آنے کے بعد جو سائنسی ترقی شروع ہوئی ہے, مسلم سائنٹسٹ پیدا ہوئے, اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کے دنیا میں آنے سے پہلے توہم پرستی تھی. لوگ دیوتاؤں مالاؤں اور مذہبی اسکالرز نے جو بول دیا پتھر پہ لکیر, جو ان کی فیلڈ نہیں ہے اس میں بھی وہ ٹانگ اڑا رہے ہوتے تھے. تو اسلام جب آیا تو اس نے عقل استعمال کرنے کا حکم دیا اور دلیل سے بات کرنے کا حکم دیا, دلائل کی دنیا میں لوگوں کو لے کر آیا. اس کے بعد سے مسلمانوں نے جہاں روحانی ترقی کی ہے وہاں مادی ترقی بھی شروع ہوئی ہے. تو آپ بتاؤ مسلم قوم کی روحانی اور مادی ترقی ایک ساتھ ہوئی ہے, تو روحانی ترقی پہلے پھر اس کے نتیجے میں مادی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ روحانی ترقی آپ کو مادی ترقی سے نہیں روکتی. یہ جو آج روحانیت کا کانسیپٹ ہے نا کہ کچھ بھی نہ آتا ہو حضرت جی کو, حضرت جی کو پتہ ہی نہ ہو, تو یہ اسلام کا پیش کردہ تصور نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مادی اسباب بھرپور طریقے سے استعمال کیا. آپ کو پتہ ہے جب مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تو تجارت بھی یہودیوں کے ہاتھ میں, اسلحہ کی فیکٹریاں بھی کس کے ہاتھ میں تھیں, یہودیوں کے ہاتھ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جہاں مسجد قائم کی ہے جیسے, اسی طرح آپ نے بازار بھی قائم کیا تاکہ تجارت یہودیوں کے ہاتھ سے نکل کے کس کے ہاتھ میں جائے, مسلمانوں کے ہاتھ میں جائے, ہم ان پہ ڈیپینڈ نہ کریں. تو آج دین دنیا دونوں ایک دوسرے سے کیا ہو گئے ہیں, بولو نا, الگ. تو میں جو بار بار کہہ رہا ہوں نا ہدف آخرت بنانا ہے, تو ایسا نہ ہو کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہم نے پڑھائی چھوڑ دینی ہے,
ہم نے اب صحت بنانے کی فکر چھوڑ دینی ہے, ہمیں دنیا کا پتہ ہی نہ ہو, یہ ہرگز مطلب بولو نہیں ہے, یہ تو رہبانیت ہے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, اللہ کہتے ہیں میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا تاکہ اسلام کو تمام دینوں پہ غالب کر دیں. تو یہ غلبہ, اس غلبے کے لیے آپ کو وہ تمام جدید علوم سے آراستہ ہونا پڑے گا جن علوم سے آراستہ ہوئے بغیر اس زمین پہ غلبہ ممکن ہے ہی نہیں. تو یورپ نے جو ترقی کی مسلمانوں کو دیکھ کے کی ہے, پھر ان کے ترقی میں رکاوٹ بنے ان کے مذہبی لوگ, کیونکہ وہ مذہب منسوخ شدہ تھا. لیکن پھر ایسی مذہب کی بغاوت کی ہے کہ عیسائیت میں جو صحیح چیزیں تھیں ان کو بھی چھوڑ دیا انہوں نے.